حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری بائٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں انفاق کرنے کی ہدایت فرمائی، وہیں پر ہمیں انفاق کے آداب بھی سکھلائے۔ ان آداب کے اندر میں ہم لوگوں کو جو احادیث ملتی ہے ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے انفاق کیا اور اس کو اس حد تک مخفی رکھا، اس حد تک چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے پاس میں 2 دینار تھے، جس میں سے ایک کھرا تھا اور دوسرا کھرا نہیں تھا۔ ایک مانگنے والا جب اس کے پاس میں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے کھرے دینار کو انفاق کر دیا، خرچ کر دیا، اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو صاحب مال تھا، وہ اپنے مال کے خزانے کے دفتر میں گیا اور ایک گوشے سے 1,00,000 دینار اٹھا کر اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس شخص کے 1,00,000 درہم خرچ کرنے پر بھاری ہے، اس سے بہتر اور افضل ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ بندہ کتنا مال خرچ کرتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی تنگ دست ہونے کے باوجود، صرف 2 ہی درہم کا مالک ہونے کے باوجود، اس میں سے ایک جو کھرا درہم ہے اسے خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا یہ انفاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے بنسبت اس شخص کے انفاق کے جس کے پاس میں لاکھوں مال ہے، لیکن ان لاکھوں مال میں سے لا کر کے وہ 1,00,000 اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انفاق کو دوسرے انفاق کی بنسبت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفاق کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بات پوچھی اپنے اصحاب سے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ تم میں سے کون شخص ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ عزیز ہو؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہمیں تو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ تو انسانوں کی عام کیفیت ہے کہ انسان اپنے مال کو زیادہ عزیز رکھتا ہے بنسبت اپنے وارث کے مال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی یہ کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے آگے کے لیے بھیج دیا، وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے تم نے اپنے نام اعمال کے اندر میں جس کا ذخیرہ کر لیا، اور تم نے جو مال اپنے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تمہارے وارث کا مال ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ چھہاروں کا ایک انبار دیکھا اور پوچھا کہ اے بلال یہ کیا؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ یہ میں نے کل کے لیے بچا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال، تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کل تم دوزخ کی آگ میں اس کی تپش دیکھو؟ اے بلال، خرچ کرو اور عرش کے مالک سے اس بات کی امید رکھو کہ وہ کل تمہارے لیے ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ سامان کرے گا۔ تو یہ ترغیب دلائی گئی کہ خرچ کرنے پر زور دیا گیا۔ حضرت بلال کی یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے چونکانے والی اور ہماری زندگی کے لیے راہ متعین کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ماہ سیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کی مثال ایک ہوا کی سی دی گئی، ہوا جس کا فیضان عام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کا فیضان بھی ہر خاص و عام پر عام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہماری زندگیوں کی تابناکی کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔